السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے اتوار کے روز ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے پہلی بار ممبئی میں پیٹرول 101 روپے اور دہلی میں 95 روپے فی لیٹر کو عبور کر چکا ہے۔ ملک کے 4 میٹروپولیٹن شہروں میں پیٹرول کی قیمت میں 27 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 31 پیسے کا اضافہ کیا گیا۔ گزشتہ 4 مئی سے لے کر اب تک 19 دن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جبکہ باقی 15 دنوں میں قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اس دوران دہلی میں پیٹرول 4 روپے 63 پیسے اور ڈیزل 5 روپے 22 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ معروف آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی اور ممبئی میں پیٹرول کی قیمتیں بالترتیب 27 پیسے اضافے سے 95 روپے 3 پیسے اور 101 روپے 25 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ دہلی میں ڈیزل 29 پیسے اور ممبئی میں 31 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ کورونا وائرس کیسز میں کمی کے مد نظر دہلی کے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی جائے گی، جس میں 7 جون سے بازاروں، مالز اور میٹرو سروسز کی دوبارہ بحالی شامل ہے، جبکہ مہاراشٹر ہفتے وار مثبت شرح اور اضلاع میں آکسیجن بیڈز کی صورتحال کی بنیاد پر پابندیوں میں نرمی کے 1-5 منصوبے کو روبہ عمل لائے گا۔ بیشتر شمالی اور مغربی ریاستوں میں کووڈ صورتحال نسبتاً بہتر ہو رہی ہے، لیکن ملک کے جنوبی اور شمالی حصوں میں ہنوز بڑی تعداد میں کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ چیف منسٹر تمل ناڈو ایم کے اسٹالن نے 11 اضلاع کے ماسوا، جہاں نئے کیسز کی تعداد بدستور زیادہ ہے، پیر سے پابندیوں میں کسی قدر نرمی کے ساتھ لاک ڈاؤن میں 14 جون تک ایک ہفتے کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ قبل ازیں پڑوسی ریاست کرناٹک نے لاک ڈاؤن میں 14 جون تک توسیع کی ہے۔ حکومت اتر پردیش نے پیر سے بریلی اور بلند شہر اضلاع میں کورونا وائرس کرفیو میں ڈھیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی سالگرہ 5 جون کو تھی۔ متعدد سیاسی و دیگر شعبوں سے وابستہ شخصیات نے سی ایم یوگی کی سالگرہ کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہیں مبارکباد پیش کی، لیکن اس دوران ٹویٹر پر ایک الگ بحث شروع ہوئی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ دراصل کچھ دن پہلے یہ بحث ہو رہی تھی کہ یوگی کابینہ میں ایک بہت بڑی رد و بدل ہونے والی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے پی ایم مودی نے ٹویٹر پر کسی بھی رہنما کو سالگرہ کی مبارکباد نہیں پیش کی۔ وزیراعظم نے یہ ملک میں کورونا کی دوسری لہر کی وجہ سے کیا ہے۔ اگرچہ وزیراعظم نریندر مودی اپنی سالگرہ کے موقع پر اکثر اپنے حکومتی وزراء، پارٹی قائدین اور اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کو ٹویٹر پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن وزیراعظم نے 5 جون کو سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ کی سالگرہ پر نیک خواہشات نہیں پیش کیے، جس پر ٹویٹر پر لوگ طرح طرح کے اپنے تبصرے کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کیسز کی رفتار تھم چکی ہے۔ اب ہندوستان میں پچھلے 2 مہینے کے بعد آج سب سے کم کیسز درج ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے اتوار کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,14,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 2600 سے زائد کورونا مریض نے دم توڑا ہے۔ ہندوستان میں فی الحال کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 15 لاکھ سے کم ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے پیش کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 1,14,460 کیسز درج ہوئے ہیں اور ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد 2,677 ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ٹھیک ہونے والوں کی کل تعداد 1,79,232 ہے۔ کسانوں نے پنجاب اور ہریانہ کے مختلف مقامات پر مرکز کے 3 زرعی قوانین کی نقل نظر آتش کی اور ان قوانین کے نفاذ کے دن کو سمپورنا کرانتی دیوس کے طور پر منایا۔ اس موقع پر بی جے پی قائدین کی رہائش گاہوں کے سامنے اور دیگر مقامات پر قوانین کی کاپیاں جلائی گئی۔ سیاہ جھنڈوں کے ساتھ کسانوں نے بی جے پی زیر قیادت مرکزی حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور کہا کہ ان قوانین سے کسان تباہ ہو جائیں گے۔ نظم و قانون کو برقرار رکھنے کے لیے احتجاج کے مقامات کے قریب رکاوٹیں کھڑی کی گئی اور سیکورٹی عملے کو تعینات کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے حکومت کو یہ ہدایت دینے کی خواہش کی گئی ہے کہ وہ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے مالیاتی اثرات کے پیش نظر جون اور اگست کے درمیان قرض داروں کی اقساط کی ادائیگی روکنے کی پیشکش کے لیے بینکوں کو اجازت دے۔ مفاد عامہ کی اس درخواست پر آئندہ چند دنوں میں سماعت ہوگی، جس میں مرکز اور ریزرو بینک آف انڈیا کو یہ ہدایت دینے کی خواہش کی گئی ہے کہ اس سلسلے میں بینکوں کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ درخواست میں عہدیداروں کو یہ ہدایت دینے کی بھی خواہش کی گئی ہے کہ وہ ان افراد کی مدد کے لیے ایک راحت پیکیج تیار کریں جو دوسری لہر اور امکانی تیسری لہر سے متاثر ہیں۔ ایک این جی او نے یہ درخواست داخل کی ہے، جس میں ادعا کیا گیا ہے کہ اوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے کئی افراد نے بینکوں سے قرض حاصل کیے ہیں اور انہیں کووڈ-19 کی دوسری لہر اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ماہانہ اقساط ادا کرنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مرکزی حکومت نے ٹویٹر کو ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے اسے نئے آئی ٹی قواعد پر فوری عمل آوری کے لیے ایک آخری موقع دیا ہے اور وارننگ دی ہے کہ ان قواعد پر عمل آوری میں ناکامی کی صورت میں یہ پلیٹ فارم آئی ٹی ایکٹ کے تحت استثناء سے محروم ہو جائے گا۔
وزارت الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا کہ قواعد پر عمل آوری سے ٹویٹر کے انکار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مائکرو بلاگنگ سائٹس میں عہد کی کمی ہے اور وہ اپنے پلیٹ فارم پر ہندوستان کے عوام کو ایک محفوظ تجربہ فراہم کرنے کے لیے کوششیں نہیں کر رہی ہے۔ مغربی بنگال انتخابات میں ممتا بنرجی کی بنگالی شناخت کے معاملے پر گھٹنے کے بل شکست تسلیم کر چکی بی جے پی اب ان امور کا سہارا لے گی جو کہ اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں عام ہندوؤں کے جذبات و عقیدت سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ پارٹی کے قابل اعتماد ذرائع کے مطابق بی جے پی رام مندر کو مرکز میں رکھ کر پوری مہم کا خاکہ تیار کرے گی۔ بی جے پی ہائی کمان بھی اس بات سے متفق ہے کہ جس طرح ممتا بنرجی نے بنگالی شناخت کا معاملہ اٹھا کر بی جے پی کو شکست فاش دی تھی، اسی طرح بی جے پی رام مندر کا مسئلہ اٹھا کر ہندوؤں کو آسانی سے اپنے مشن سے جوڑ سکتی ہے۔ بی جے پی کے ایک سابق ریاستی صدر نے مقامی اخبار دینک بھاسکر سے گفتگو میں کہا کہ بی جے پی قوم پرستی اور مذہبی جذبات سے تعلق رکھنے والے امور کو ملحوظ نظر رکھ کر ہی اتر پردیش انتخابات کی تیاری کرے گی۔ پارٹی کے مطابق رام مندر کے مسئلے کو مہم کا اہم حصہ بنانا چاہیے کیونکہ رام مندر بی جے پی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ خاص طور پر ہندوؤں کے ایک بڑے طبقے کو رام مندر سے جذباتی لگاؤ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح بنگال انتخابات میں جس طرح بنگالی شناخت مسئلے نے غلبہ حاصل کیا، اس نے ممتا کو الیکشن جیتنے میں بہت مدد کی۔ اس طرح کے امور ہمیشہ مؤثر ہوتے ہیں جو لوگوں کے جذبات سے وابستہ ہوا کرتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر آنے والے دنوں میں کارکنان کو جوڑنے کے لیے ایودھیا تو صرف جھانکی ہے، کاشی متھرا باقی ہے، اس کے نام سے ایک مہم چلائی جائے گی۔ بی جے پی ذرائع نے بتایا کہ انتخابی مہم کو 2 مرحلوں میں رکھا گیا ہے جس میں بی جے پی پھر رام کی سیاسی پناہ لے گی۔ روس کے صدر پوٹن نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ انتہائی ذمہ دار قائدین ہیں اور دونوں ہند چین مسائل کی یکسوئی کے اہل ہیں۔ انہوں نے اس عمل کے دوران خارجی یا علاقائی طاقت کی جانب سے کسی مداخلت کے خلاف خبردار کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اگر نئی دہلی حکومت کشمیر کے متنازع خطے کی سابقہ حیثیت بحال کرنے کے حوالے سے روڈ میپ پیش کرتا ہے تو وہ دیرینہ حریف ہندوستان کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ روز آباد میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر برطانوی خبر رساں ایجنسی ریوٹرز کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان کا کہنا تھا، جی ہاں، اگر کوئی روڈ میپ موجود ہے تو ہم ہندوستان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ حتیٰ کہ اگر وہ ہمیں ان اقدامات کو ختم کرنے کے لیے روڈ میپ دیتے ہیں جو بنیادی طور پر غیر قانونی اور بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف تھے، تب بھی یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ عمران خان اور ان کی حکومت کا اس سے قبل موقف تھا کہ تعلقات معمول پر لانے کے لیے ہندوستان کو پہلے 2019 کے اپنے اقدامات واپس لینا ہوگا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ایک اہم فیصلے میں 7 جون کو ریاست کے 19 ضلع ہیڈ کوارٹرز کے سرکاری ہاسپٹلز میں ڈائگنوسٹک سینٹرز کا افتتاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محبوب نگر، نظام آباد، سنگا ریڈی، میدک، جنگاؤں، محبوب آباد، بھدرادری، کتاگوڑم، جگتیال، سدی پیٹ، کھمم، سرسلہ، وقار آباد، نرمل، کریم نگر، عادل آباد، گڑھوال، آصف آباد میں یہ سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں جس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے۔ چیف منسٹر نے محکمہ صحت کے لیے احکام جاری کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کے ساتھ کورونا کی صورتحال کا جائزہ لیا اور کورونا کے اثرات گھٹنے پر تفصیلات حاصل کی۔ چیف منسٹر نے عوام کو مؤثر طبی سہولتیں فراہم کرنے وسیع تر اقدامات کی ہدایت دی۔ حکومت کی تمام اسکیمات سے عوام کو پورا فائدہ پہنچانے پر زور دیا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے آپریشن حضور آباد کا آغاز کیا ہے۔ ناگرجنا ساگر کی طرز پر خصوصی حکمت عملی تیار کر کے پارٹی امیدواروں کو مجوزہ ضمنی انتخابات میں کامیاب بنانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اطلاع راجندر کی جانب سے اسمبلی اور ٹی آر ایس کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہی چیف منسٹر کے سی آر نے پرگتی بھون میں ٹی آر ایس ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر، وزیر ہریش راؤ اور نائب صدر نشین تلنگانہ منصوبہ بندی ونود کمار کے علاوہ دوسرے اہم قائدین کا اجلاس طلب کیا۔ اس موقع پر ضمنی انتخابات کے علاوہ دوسرے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اس موقع پر چیف منسٹر نے وزراء گنگولا کملاکر، کے ایشورلو، ای دیاکر راؤ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اجلاس میں اسمبلی حلقے حضور آباد کے منڈلز حضور آباد، ویناونکا، ایلاندرا کنٹا، جمی کنٹا کے علاوہ میونسپلٹیز حضور آباد اور جمی کنٹا کی انتخابی ذمہ داری وزراء کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے ایسے افراد اور بلڈرز کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے جو منظورہ منصوبے سے ہٹ کر غیر قانونی تعمیرات انجام دے رہے ہیں۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کے لیے زونل سطح پر ٹاسک فورس ٹیمیں تشکیل دینے کے بعد اب بلدیہ نے تعمیراتی مقام پر منظورہ نقشہ بھی چسپاں کرنے کو لازمی قرار دیا ہے۔ بلڈنگ تعمیر کی اجازت نامے کے ساتھ یہ شرط بھی عائد کی جا رہی ہے۔ بلدیہ کا کہنا ہے کہ بہت کم بلڈرز ایسے ہیں جو تعمیراتی منصوبوں پر عمل کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ منظورہ نقشے کو تعمیر کے مقام پر چسپاں کرنے سے دورے کرنے والے عہدیداروں کو سہولت ہوگی۔ اس کے علاوہ خریدی کے خواہشمند گاہکوں کو بھی اس سے مدد مل سکتی ہے۔
کورونا وائرس کی وبا سے کئی خاندان بکھر چکے ہیں۔ گھنٹوں اور منٹوں میں ایک ہی خاندان کے 2-3 افراد کی موت ہونے کی کئی علاقوں سے اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع میں پیش آیا، جہاں چند گھنٹوں میں ہی کورونا کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی موت ہو گئی۔ ماں کی موت رات میں ہوئی، جبکہ صبح میں بیٹا اور دوپہر میں باپ چل بسا۔ تفصیلات کے مطابق نارائن پیٹ ضلع کے مغل مٹکا گاؤں سے تعلق رکھنے والا 38 سالہ شبو لنگم 20 دن قبل کورونا وائرس سے متاثر ہوا تھا۔ اس کے چند دن بعد اس کا 70 سالہ باپ بھدریا سوامی اور 66 سالہ ششی کلا بھی وائرس سے متاثر ہو گئے۔ شمبھو لنگم نے ابتدا میں گھر پر ہی علاج کروایا، لیکن صحت بگڑ جانے پر اسے محبوب نگر کے خانگی دواخانے میں داخل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ماں اور باپ کو بھی سرکاری ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ گزشتہ رات ششی کلا کی موت ہو گئی اور وینٹیلیٹر پر زیر علاج شمبھو لنگم نے دوسرے دن 10 بجے دم توڑ دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ماں اور بیٹے کی آخری رسومات انجام دینے کے کچھ دیر بعد دوپہر میں بھدریا سوامی دل کا دورہ پڑنے سے چل بسا۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے لاک ڈاؤن قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر 7,360 مقدمات درج کیے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کے 5,528 مقدمات، ماسک صحیح طور پر نہ پہننے والوں کے خلاف 1412 مقدمات، سماجی فاصلے کی خلاف ورزی پر 294 مقدمات، بشکل ہجوم جمع ہونے کے سلسلے میں 77 عوامی مقامات پر شراب نوشی، پان، گٹکا اور دیگر تمباکو مصنوعات کے استعمال پر 49 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ سڑکوں پر بے مقصد گھومنے والوں کی 4,829 گاڑیوں کو سٹی پولیس نے ضبط کر لیا ہے۔